یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکو، قافلے نے پانی کے لیے ڈول پھینکا، یوسف باہر آ گیا، بھائیوں نے کھوٹے سکوں کی عوض بیچا، یوسف مصر چلا گیا، مصر میں بکنے لگا، سارے مصر کے خزانے ایک پلڑے میں، یوسف دوسرے پلڑے میں، دولت کی کیا جرت کہ نبوت کو خریدے۔ ایک خریدار ہے جو عزیز مصر ہے، بادشاہ مصر، وہ رونے لگا، روتے ہوئے نبی کو رحم آیا، ادھر آ، کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا تجھے خریدنا چاہتا ہوں، دولت ختم ہو گئی۔ فرمایا دولت چھوڑ، میں نبی ہوں، نبی خزانوں میں نہیں تلتے، قلم دوات لے آ۔ عزیز مصر کافر تھا، بے غیرت نہیں تھا، نبی کے کہنے پہ قلم بھی لے آیا، دوات بھی لے آیا۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج، وہ ہمیشہ سلامت رہے جو علی اور اس کی اولاد کے فضائل پہ خوش ہوتے۔ یوسف علیہ السلام نے کاغذ میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اسے اس پلڑے میں رکھ، بس میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، یہ فقرہ نہ پڑھوں تو میرے سینے میں درد ہو جائے گا۔ بسم اللہ میں کوئی اتنا نقطہ پڑا ہوا تھا جس کے سامنے نبوت ہلکی ہو گئی۔ سلامت رہو آباد و شاد۔ یوسف والا پلڑا اٹھ گیا، بسم اللہ والا پلڑا جھول گیا، بسم اللہ بھاری ہو گئی، نبوت ہلکی ہو گئی۔ گناہ کرواتی ہے تین چیزیں، جوانی، حسن، تنہائی، یہ تین چیزیں گناہ کرواتی ہیں۔ یوسف کے پاس تینوں تھی، جوانی بھی، حسن بھی، تنہائی بھی۔ علی فرماتے ہیں توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کر، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا۔ غور ہے یہ، اس لیے علی کے اس فرمان کو ایک فارسی شاعر نے لکھا، آدھے مجمع کو یاد بھی ہوگا، بزرگ سارے میرے ساتھ پڑھیں گے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، ورنہ ہر گبرو بپیری می شود پرہیزگار۔ علی فرماتے ہیں بڑھاپے میں بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا، جیسا چاکے طاقت نہ رہے، پنجہ کمزور ہو جائے، شکار گزر رہا ہے، یہ شریف بن کے بیٹھو۔ علی فرماتے ہیں توبہ کرنی ہے تو جوانی میں کر۔ یوسف کے پاس حسن بھی تھا، جوانی بھی، تنہائی بھی، یہ تینوں مل کر ایک معصوم کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ یوسف بچ گیا، الزام یوسف پہ لگ گیا، یہ جیل میں چلا گیا، پھر بادشاہ بن گیا۔ کہ حد پڑا، کنعان کے لوگ گندم مانگنے مصر آئے، وہ آئے یوسف کے بھائی، وہ 307 کے مجرم۔ تو سو نہیں سمجھ دے تو کون سمجھ دے جناب؟ ارادہ قتل، اغوا، بردہ فروش۔ اب یہ ایک لفظ سمجھا تو اگلا لفظ سمجھ میں آئے گا۔ یوسف کو پتا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، انہیں پتا نہیں چلا کہ یہ یوسف۔ جرم تو جناب یاد ہے ان کو، جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کی دعوت کی، دعوت کرنے کے لیے ایک کھلے کمرے کے اندر تصویریں بنوائیں۔ پہلے بنوایا کنواں، تیری توجہ ہے میرے بچوں، کیا بنوایا؟ کنواں، کھوہ، اس کے ساتھ ایک بچہ جس کی قمیض اتر رہی، قمیض منہ پہ آ گئی تو شکل نظر نہیں آئی، ساتھ کھڑے تھے 6-7 مشٹنڈے، ان کی بھی شکلیں ظاہر نہیں تھی۔ یوسف کے بھائی کمرے میں آئے، تصویروں کو دیکھو۔ بندے کی عادت ہوتی ہے کسی جگہ پہ مہمان جائے، کمرے میں بیٹھے پہلے یوں دیکھتے، انہوں نے یوں دیکھا، سامنے تصویریں نظر آئیں، چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے کھڑے ہو گئے، ہم نہیں کھانا کھاتے، کسی اور جگہ کھلا، یا ان پہ کپڑا ڈال۔ بندہ وہ بولے گا جسے انصاف کرنا اللہ نے سکھایا ہے۔
آواز اس کی نکلے گی جس کی آواز اللہ اور علی کو پسند ہے. انہوں نے لڑ بھیڑ کے کمرہ چھوڑ دیا, کھانا نہیں کھایا. یہ تصویریں انہیں کیا کہہ رہی تھی؟ ان تصویروں کو انگلش میں فوٹو کہتے ہیں اور اردو میں تصویر کہتے ہیں, فارسی میں عکس کہتے ہیں, عربی میں شبیہ کہتے ہیں. شبیہوں کو دیکھ کر, فوٹوؤں کو دیکھ کر, عکس کو دیکھ کر بھائیوں نے کھانا نہیں کھایا. یہ لڑ کے نکل گئے. کیوں؟ شبیہ مجرم کو اس کا جرم یاد دلوا دے.